اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 تلاوت کی گئی ہے، 7۔ ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں نہ معلوم ہو۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا لوگوں کے درمیان تو لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوا اور لوگ حیرت میں پڑ گئے، اور بہت سے کفار اور مشرکین آپ کے در پہ آزار ہو گئے اور آپ کے خلاف دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا کہ میں نے تمہارے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا ہے، جو خالق ہے، معبود برحق ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے انسانوں کے نام، اپنے بندوں کے نام، کہ بندے کیسے اپنی زندگی گزاریں اور کس رخ پر وہ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے آقا کو پہچانیں، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو رب متعال ہے، اس کو پہچانیں اور اس کو جانیں۔ تو لوگ دشمنی پر آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم رسول کیسے ہو سکتے ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو، تم تو ہمارے درمیان رہتے ہو، تم کھاتے ہو، پیتے ہو، بازاروں میں گھومتے ہو، تمہاری اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، تو تم رسول اور نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ایک بشر ہو، تم تو ایک انسان ہو۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ کا جو رسول ہو، جو نبی ہو، وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا ہو، آسمان کی مخلوق ہو، وہ کوئی نوری مخلوق ہو، الگ ہٹ کر ہو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بے تکی بات کا نہایت عمدہ جواب دیا ہے اور فرمایا کہ تم تو اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد کہتے ہو، تو کیا ابراہیم اور اسماعیل بشر نہیں تھے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کی اولادیں نہیں تھیں جو تم ان کی اولادوں میں شامل ہو؟ تمہارے باپ داداؤں میں وہ شامل تھے۔ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، اسماعیل کی نسل سے ہو، نوح کی نسل سے ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہو۔ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا، ان سے ہم نے پورے انسانوں کو پیدا کیا ہے، سارے انسانوں کی ایک پوری نسل چلائی ہے۔ آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو یا اسماعیل ہو، یہ سب کے سب بشر تھے، سب کے سب انسان تھے، اور اسی لیے ہم نے ان کو تمہارے درمیان میں بھیجا اور نبی بنایا، کیونکہ انسان اس زمین پر رہ رہے ہیں تو ہم نے انسانوں کو نبی بنایا۔ اگر اس زمین پر فرشتے رہ رہے ہوتے اور فرشتے یہاں پر گردش کر رہے ہوتے، چلتے پھرتے ہوتے، ان کی یہاں پر آبادی ہوتی، تو ہم جو رسول بناتے تو فرشتوں میں سے رسول بناتے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں بیان کی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین پر فرشتے چل رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ میں، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اب زمین پر انسان رہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انسانوں کو نبی بنایا جائے گا، تاکہ وہ تمہاری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، تمہارے مسائل کو سمجھ سکیں، تمہیں اچھی طرح سے دعوت دے سکیں، تم ان کی باتوں کو سمجھ سکو، تم ان سے سوال کر سکو، وہ تمہاری نفسیات سے واقف ہیں، تم ان کی نفسیات سے واقف ہو، وہ تم سے واقف ہیں، تم ان سے واقف ہو۔ تو اس طریقے سے ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا آسان بھی ہوگا، اور وہ تمہیں راہ دکھائیں گے، جو نجات کی راہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اب تم یہ کہنے لگے کہ وہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو بازاروں میں گھومتے بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، ان کی بیوی بچے بھی ہیں، تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے انسانوں کے درمیان انسانوں کو نبی بنایا ہے، اور جو بھی نبی اس سے پہلے بھی گزرے ہیں ان سب کا کیا معاملہ رہا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے کہ جو انبیاء بنائے ہیں ان میں بھی وہ لوگ بشر تھے، وہ انسان تھے، ان کی اولادیں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ رعد میں آیت نمبر 38 میں فرمایا، 38 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں، ہم نے بھیجے ہیں رسول، اور ہم نے ان کے لیے ازواج بیویاں تھیں اور ان کے بچے تھے، وہ ہم نے بنائے۔ سورہ انبیاء کے اندر فرمایا گیا، یہاں پر آیت نمبر 34 میں جو آگے آیت آ رہی ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تمہارا اگر انتقال ہو جائے گا، تمہاری موت ہو جائے گی، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لہٰذا جو بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب کے سب بشر تھے، سب کے سب انسان تھے، اس لیے کہ تم انسان ہو۔ وہ گوشت اور پوست کے مالک تھے، تمہاری طریقے سے ان کو تکلیفیں پہنچتی تھیں، ان کو رنج ہوتا تھا، ان کو غصہ آتا تھا، ان کو خوف بھی لگتا تھا۔ وہ چلتے تھے، پھرتے تھے، بول و براز کرتے تھے، ان کو بیویوں کی بھی ضرورت تھی، ان کی اولادیں بھی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ روایت مسند احمد کی ہے اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی مذکور ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان بشرا من البشر، اللہ کے رسول بشر میں سے بشر تھے، بشروں تمام انسانوں میں سے ایک انسان تھے، بشر تھے۔ یفلی ثوبہ، اپنا کپڑا خود ٹٹول لیا کرتے تھے، ویحلب شاتہ، اپنی بکری خود دو لیا کرتے تھے، ویخدم نفسہ، اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، بالکل صحیح ہے، حدیث کا نمبر ہے 26248 اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی یہ مذکور ہے 671 نمبر پر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کفار مکہ تھے، ان کا جو اعتراض تھا کہ یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے بتایا ہاں یہ بشر ہی ہیں اور رسول بھی ہیں، یہ بشر بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ بشر ہیں اس حیثیت سے کہ وہ انسانوں کے درمیان بھیجے گئے ہیں، لہذا وہ انسانوں کے درمیان ہی پیدا ہوئے ہیں باقاعدہ، ان کی ماں ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے دادا ہیں، ان کی دادی ہیں، ان کے نانا نانی، چچا پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، جو پورے رشتہ دار ہوتے وہ سب ہیں، لیکن وہ نبی ہیں، ہم نے ان کے اوپر پیغام اتارا ہے، اپنی رسالت اتاری ہے، اس لحاظ سے وہ تم سب میں ممتاز ہیں، وہ تم سب میں سب سے بلند ہیں، اور وہ عظمتوں پر فائز ہیں، اور وہ تمہارے ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے جو بھی نبی بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، اس سے پتہ چلا کہ کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی۔ ہاں اس کے علاوہ عورتوں کا بڑا مقام رہا ہے، حضرت مریم کا ہے، حضرت عائشہ کا، آسیہ کا ہے، سیدنا عائشہ کا ہے، اور ازواج مطہرات کو بڑے بڑے مقام حاصل ہوئے۔ حضرت مریم کو صدیقہ کہا گیا ہے، وامہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے حضرت مریم، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ صدیقیت کے مقام پر فائز تھی، تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ان کو ملا، لیکن رسالت اور نبوت کسی عورت کو نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ ہیں، تم ان سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 یعنی 43 میں ہم نے اس کی تفسیر، اس آیت کی خاص طور سے تفسیر بیان کی ہے، اس کو ایک مرتبہ سن لینا چاہیے۔ اس میں فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جن سے معلوم ہے ان سے پوچھ لو، جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو۔ اب نبیوں کے بارے میں جو گفتگو ہوتی تھی تو اہل مکہ کا زیادہ تر بھروسہ اور اعتماد اہل کتاب پر تھا، اہل تورات، اہل انجیل پر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم ہے نبیوں کے بارے میں، نبی کیسے تھے اور نبیوں کی کیا داستان رہی ہے، تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو کوئی بات نہ معلوم ہو تو جس سے معلوم ہے اس سے پوچھ لے، اور جس کو معلوم نہیں ہے اس کو چاہیے وہ معلوم کرے۔ اور فرمایا گیا کہ اہل ذکر سے پوچھو، یعنی لوگوں سے پوچھو، معلوم کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ خاموش بیٹھا رہے، چپ چاپ بیٹھا رہے، نہیں، بلکہ اس کا کام ہے کہ وہ علم کا حصول کرے، علم کو حاصل کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تفسیر پیش فرمائی ہے، جو اسلام پیش فرمایا ہے، جو حدیثوں کے اندر مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، صحابہ کرام نے اس کو پھیلایا، اور پھر صحابہ سے ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، اور یہ متواتر ہو کر ہم تک آ پہنچا ہے۔ آج قرآن بھی موجود ہے، اس کی تفسیر بھی موجود ہے، حدیثیں بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا اسلام، آپ کی پیش کی ہوئی شریعت، آپ کی پیش کی ہوئی باتیں، وہ سب حدیثوں میں مذکور ہیں۔
صحیح احادیثوں کا پورا ایک مجموعہ موجود ہے، اور وہ حدیثیں بھی موجود ہیں جو ضعیف ہیں اور کمزور ہیں، اور بعض صحیح روایتیں نہیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تمہارے سامنے یہ علم کا خزانہ کھلا رکھا ہے، اور اس کو حاصل کرو، اور اس علم کو حاصل کرو۔ تم جانو کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے، تم ان سے علم حاصل کرو۔ جن کے پاس علم ہے تم ان سے پوچھو، جن کو معلومات ہے۔ اگر تمہیں معلومات نہیں ہے تو معلومات کا حصول کرو۔ اسلام تو علم میں تمہیں آگے بڑھاتا ہے، تمہارے سامنے روشن دلائل پیش کر دیتا ہے، تمہارے سامنے پوری دنیا کھول کر رکھ دیتا ہے، علم کے خزانے تمہارے سامنے لٹا دیتا ہے۔ کاش کہ تم آگے بڑھو اور ان کو حاصل کرو، مگر افسوس یہ ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ٹائم ہے، ہر ایک کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے تمام سننے والوں سے کہ آپ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیجئے، تفسیر کو سنیے، بار بار سنیے، حدیثوں کو سنیے، پڑھیے، بار بار سنیے، بار بار پڑھیے، ذہن میں دل میں نقش کیجئے۔ اللہ رب العزت اس پر ہم کو اور آپ کو اجر عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے، اور ایمان پر ہمارا اور آپ کا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔